अस्सलाम वालेकुम। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो अब्दुल कवी और हरीम शाह का एक और जो स्कैंडल सामने आया है। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हुआ कुछ यूँ, मैं आप लोगों को तफसील बता दूँ कि हरीम शाह ने एक स्पॉन्सरशिप दिया अब्दुल कवी को, और उस स्पॉन्सरशिप में वो मुल्तान से कराची गए। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट का इंतज़ाम था, खाना पीना सब कुछ हरीम शाह की तरफ से था। वहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए हरीम शाह उनसे कुछ बेहुदा सवाल पूछती हैं। उनमें ये होता है कि आप जी शराब कौन सी पीते हैं, आप ड्रग्स कौन सी लेते हैं, आप गर्लफ्रेंड्स आपकी कितनी हैं, और आप उनका यूज़ किस तरह से करते हैं। अब आप ये देखें कि हरीम शाह ने अभी मतलब बहुत सी अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि जी अब्दुल कवी बहुत ही मतलब गिरे हुए इंसान है, घटिया इंसान है, वो मुफ्ती होने के लायक नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि हरीम शाह क्या एक औरत कहलाने के लायक है? वो इसलिए कि पहले भी उनके कई स्कैंडल सामने आ चुके हैं। जो फैज़ुल हसन चौहान के साथ था, शेख रशीद के साथ था, फिर जो एक और जो एंकर पर्सन है उनके साथ था। और उसके बाद अब्दुल कवी की वो पहले भी वीडियो वायरल कर चुके हैं। एक तो बात मुझे ये समझ नहीं आती कि हालांकि देखें, जो भी चीज़ आवाम को या हम लोग को दिखाई जाती है उसका जो पीछे बैकग्राउंड रिजल्ट होता है या लोगों पे इफेक्ट डालना होता है वो कुछ और होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात आप लोग को बताता हूँ। आप लोगों ने जो मियाँ खलीफा है उसके बारे में सुना हुआ है। पहले बहुत से उसके इंटरव्यूज़ आए हैं। लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ये कहा जी जो वो इंडस्ट्री है वो ख़राब है, इस तरह है। लेकिन एक अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक मतलब डॉग है, उसको वॉक के लिए लेके जा रही हैं। उसकी जो शिट है वो एक जगह पे शिट कर देता है, और वो अपना मास्क उतारती हैं, उस शिट को मास्क में लपेट के डस्टबिन में फेंकती है और वही मास्क दोबारा पहन लेती हैं। एक टिकटॉक स्टार ही हैं यूएसए की, उसको वो ये काम सर अंजाम देती हैं कि यार आपने ये सब काम करना है। हालांकि वो ये कहती है बाद में जब लोगों ने जो मीडिया है उन्होंने उससे स्टेटमेंट ली कि आपने ये काम क्यों किया, तो उसने ये कहा कि मैंने ये काम हरगिज़ नहीं किया। हालांकि बाद में फिर 10 दिन के बाद उसने खुद माना है कि हाँ मैंने ये काम किया। उन्होंने पूछा कि आपने ये काम क्यों किया, हालांकि आपने कहा था कि ये इंडस्ट्री बुरी है, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हूँ। तो उसने कहा था कि मैं गलत हूँ, और मैं इसलिए गलत हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ नहीं सकती। क्योंकि एक बार जिस इंसान को बुरे होने की या बुराई की लत लग जाए, उसने वाज़ह कहा कि अगर किसी को बुराई की लत लग जाए तो वो कभी भी उतर नहीं सकती, और मुझे इस चीज़ का नशा हो चुका है। तो अब्दुल कवी साहब माशाल्लाह से पीटीआई के एक अच्छे अहदे पर भी फायज रहे, लेकिन जब इनके स्कैंडल मजरे आम पर आए तो उनको हटा दिया गया। और देखें, एक जो मुफ्ती होता है वो 10 साल लगते हैं, 10 साल कम अरसा नहीं है। 10 साल के बाद भी और 2-3 साल और लगते हैं। आप सीखते हैं, कुरान हिफ्स करते हैं, 10 साल आप हदीस किताबें, सही मुस्लिम, सही बुखारी सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद आकर, क्योंकि एक जो मुफ्ती होता है उसमें एक प्रॉपर जो है वो एक पूरी आवाम का सरमाया होता है। उसने 10 साल इसीलिए पढ़ा होता है कि कोई भी मुश्किल किसी भी पाकिस्तानी को आती है, कहीं से कोई भी मुसलमान कुछ भी इस्लाम के बारे में अगर उससे पूछता है मुफ्ती से, तो वो उसको आगाह कर सके, उसको बता सके। खैर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुफ्ती को सब कुछ पता था कि हरीम शाह ने उसकी वीडियोस लीक की हैं, हर चीज़ की है, अगर वो चाहता तो नहीं भी जा सकता था। मतलब अगर उसको 50,000 मिल रहे हैं तो 50,000 से उसकी जो इज्जत है 50,000 से ज़्यादा नहीं है। ये छोटी सी बात होगी। दूसरी, हरीम शाह ने बहुत से आगे अब्दुल कवी के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं कि मैं अब इस बंदे से नहीं मिलूँगी, ये बंदा बहुत ख़राब है। मैं ये समझती थी कि ये मुफ्ती है इसलिए मैं इससे दीन इस्लाम का सीखना चाहती थी। बहुत सी ऐसी बातें कि जिससे ये आवाम को लगे कि यार अब ये सिर्फ जो है हरीम शाह का मसला था, जो अब्दुल कवी हैं वो बेकसूर, हरीम शाह बेकसूर हैं, अब्दुल कवी ही इसमें सारी इनकी जो है मस्ती और सब कुछ उन्होंने किया है। अब्दुल कवी पहले भी कंदील बलोच के स्कैंडल में जा चुके हैं। कंदील बलोच का क्या हुआ आप लोगों ने देखा।
چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو دونوں میں نے باتیں سمجھا مطلب کہہ دی ہیں آپ نے کہ عبد القوی حریم شاہ کو غلط کہتے ہیں, حریم شاہ عبد القوی کو غلط کہتی ہیں. بہت انہوں نے گند, ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ معاف کرے, ہم تو شٹ کر کے آتے ہیں, ہر چیز واش کر کے آتے ہیں, انہوں نے تو اس سے بھی آگے کا کام کیا ہے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے باوجود دیکھیں ان کی صلح نہیں ہوئی تھی کسی بھی جگہ پہ. جب ان کا یہ بیچ میں اسکینڈل آیا تھا, جب حریم شاہ نے ان کی جب ویڈیوز لیک کی تھیں, تو وہ کہیں پہ بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا, یا ان کی صلح کا بس رفع دفع ہو گیا کام. پھر ان دونوں کو آپس میں ملنے کی کیا ضرورت تھی, جبکہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, صرف اور صرف پبلک سٹنٹ. یہ جو بھی ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں دیکھیں گے, ملینز میں ویو جائیں گے, اور وہ جو ویوز کے پیسے ہیں وہ کس کو جائیں گے, ان دونوں کو جائیں گے. جو میں نے میاں خلیفہ کی آپ لوگ کو بات بتائی, 2-2.5 ارب لوگوں نے اس کو ایک ماہ کے اندر دیکھا. وہ جو سارا پیسہ تھا, وہ جو ویوز تھے, آپ کا کیا خیال ہے وہ کسی اور کو گئے ہوں گے؟ وہ میاں خلیفہ اور اس کی فرینڈ کو ہی گئے ہوں گے. اسی طرح سے یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے, اس کے پیسے کس کو جائیں گے؟ ان دونوں کو ہی جائیں گے. جو پبلکسٹی ملے گی, جو پبلک سٹنٹ ملے گا, دیکھیں جو اچھائی ہے وہ 1-2 منٹ 1-2 دن کے بعد انسان بھول جاتا ہے. اسی طرح سے جو برائی ہے وہ بھی انسان بھول جاتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو لوگوں کی نظر میں آتا ہے وہ لوگ آرام سے نہیں بھولتے. اور ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حریم شاہ کیا ہے, ایک جو اینکر پرسن ہے, مدثر آئی تھنک ان کا نام ہے, مبشر لقمان سوری, ان کی جیٹ طیارے میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے. اب جیٹ طیارے میں بیٹھنا مطلب ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں, بہت سے ایسے پرسنالٹیز ہیں جن کے پاس جیٹ طیارہ ہے, یا اگر کوئی ان میں بیٹھ جائے گا تو کیا نئی بات ہو جائے گی. لیکن اسی بات کو سنسنی خیز بنایا گیا, اس لیے عوام مسالہ دیکھتی ہے. دیکھیں کوئی بھی اگر اچھی بات ہے وہ عوام نہیں دیکھے گی, عوام وہی چیز دیکھیے جس میں مسالہ لگا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ کھانا کھاتے ہیں, اس میں اگر ہلکا سا مسالے کا ٹچ نہ ہو یا نمک کم ہو تو مجھ سمیت مزہ نہیں آتا. تو یہ سارا جو پبلک سٹنٹ ہے, لوگ صرف اسی لیے کرتے ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہوں, وہ پبلک کی نظر میں آئیں. اور آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو رمضان مبارک گزرا ہے 2020 کا, اس میں بہت سے جو چینلز ہیں انہوں نے حریم شاہ کو آفر دی کہ وہ ان کے چینل پہ آئیں اور ان کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کو کریں. لیکن چونکہ 2019 میں ایک رمضان ٹرانسمیشن میں جو اینکر پرسن تھی, ان کا ڈانس رمضان مبارک سے 10 دن پہلے وائرل ہوا تھا, تو لوگوں نے بہت تنقید کی. اسی وجہ سے لوگوں نے اس پہ بھی تنقید کی کہ یہ کیا ہے, کوئی اللہ معاف کرے مسلمان تو نہیں ہے. رمضان ٹرانسمیشن بھی میں سب کی نہیں بات کرتا, اسی لیے ان کو لا رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ واچ کریں, دیکھیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں اگر وہ چینل چاہتے تو کوئی اور اچھی سیلیبریٹی بھی آ سکتے تھے, یا وہ جو اسلام کے بارے میں علم رکھتے ہیں. لیکن ایسے لوگ کو ہی کیوں اس میں بٹھایا جاتا ہے, اینکرز کو. لوگ دیکھیں تو یہ سارا جو منبع ہے وہ اسی چیز پہ آتا ہے, دیکھنے پہ. دیکھنے کے پیسے ہیں. جیسے آپ کوئی نئی چیز کھول دیتے ہیں نا, تو وہ کھولنے کے پیسے ہوتے ہیں بھائی, اس کو یوز کرنا وہ تو ایک دن میں شوق ختم ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی. ایک اور بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جو حریم شاہ نے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ ابھی دیے ہیں کہ جی وہ میری جو کزن ہے نام نہاد اور ان کی سیکٹری بھی, ان کو وہ چھیڑ رہے تھے, ان کے ساتھ غلط حرکات کرتے. دیکھیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ حریم شاہ اور وہ خود جب مفتی صاحب سے شراب نوشی کے سوال پوچھیں گی, چرس کے سوال پوچھیں گی, آپ کرتے ہیں جی آئس کے سوال پوچھیں گی, اور باقی گرل فرینڈس کے بارے میں سوال پوچھیں گی, تو کیا مطلب اس نے حریم شاہ نے اس کی کزن نے کوئی اچھے سوال پوچھے؟ انہوں نے کوئی مطلب دین اسلام کے بارے میں پوچھتے, کچھ اور اس طرح کے سوال ہوتے جو اچھے سوال ہوتے. دین اسلام نہیں تو کوئی اور سوال ہوتے, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے, مفتی عبد القوی کا مسئلہ ہے, ان کی وجہ سارا جو مسئلہ ہے یہ انہی کا ہے. لیکن یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. اور جو ان کی عائشہ کزن ہے نام نہاد ہیں یا نہیں پتہ نہیں ہوں گی,
کیونکہ وہ ایسے لوگ جو بھی چیز پبلک اسٹنٹ کرتے ہیں, جو چیز عوام کو دکھانا چاہتے ہیں, اس میں ایک پلاننگ ہوتی ہے. اس پلاننگ میں کچھ بھی, کسی کو کیا بھی, کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے. تو یہ سب چیز ویوز کے لیے, پبلک اسٹنٹ کے لیے. اور مفتی صاحب بھی کافی عرصے سے لوگوں کی نظر میں نہیں تھے. حریم شاہ بھی ٹک ٹاک پہ تو آتی ہیں ایک گنجے سے کے ساتھ, لیکن اس طرح سے وائرل نہیں ہو رہی تھی. ان دونوں کو چاہیے تھا پبلک دیکھے ان کو. ظاہری بات ہے اچھی چیز کوئی بھی نہیں دیکھتا, مسالہ سب دیکھتے ہیں. تو صرف یہ کہانی تھی مختصر سی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی. کچھ اور پوائنٹس جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو عائشہ, حریم شاہ اور یہ تینوں صرف پبلک اسٹنٹ کے لیے انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر عائشہ یا باقی اتنی اچھی ہوتی تو انہیں عبدالقوی کے کریکٹر کے بارے میں پتہ ہے, حریم شاہ کو بھی پتہ ہے, اور عبدالقوی کو حریم شاہ کے بارے میں پتہ ہے, حریم شاہ کو بھی عبدالقوی کے بارے میں پتہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک اور بات میں آپ کو جاتے جاتے کہہ دوں, میں چاہتا تو اس میں ویڈیو انکلوڈ کر سکتا تھا. ابھی شاید ایک آدھ ویڈیو یوٹیوب پہ آئی ہے, اور وہ ویڈیو میرے پاس بھی ہے. میں چاہتا تو انکلوڈ کر سکتا تھا مفتی عبدالقوی کے بارے میں, لیکن مجھے اس ویڈیو میں مسالہ نہیں بنانا تھا. مجھے وہی پوائنٹ کہنے تھے جو اصل میں حقیقت ہے, جو لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں. بس وہ ویڈیو دکھا کے مجھے 10,000 15,000 زیادہ ویو آ جاتے, لیکن فائدہ نہیں تھا. جو بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا وہ اس میں شاید جا کے کہیں چھپ جاتی. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری جو بات ہے آپ لوگ تک پہنچ گئی ہوگی, جو میں بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.